حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آواز آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی آپ سب بھائی تیار ہیں؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. میرے ایک سید احمد شاہ سلکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سے ان کی روحانی اولاد بنگلہ دیش کے میرے انتہائی محبت کرنے والے اور خلوص بھائیوں اور ساتھیوں السلام علیکم. آج میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ سب آج اپنے مرشد مستقیم اصلی جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اللہ نے ہمیں ان کے ذریعے سے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر آج آپ ان کے جب عرس کا یہ دن ہے اور آج سب یہاں پہ جمع ہے اور سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے اس عظیم الشان آج آپ کا جو اکٹھ ہے جو آپ ساتھی یہاں پہ جمع ہے اور آپ اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں اور اپنے مرشد سے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کر رہے ہیں محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ بنیادی سوال ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو مجبور کر رہی ہے جو امت مسلمہ کو مجبور کر رہی ہے کہ اسے رحمۃ اللہ علیہ آپ سے محبت کا اظہار کریں. تو میرے ساتھیوں یہ ایک حقیقت ہے اور یہ کوئی انہونی بھی نہیں ہے کیونکہ الحب للہ والبغض للہ کہ کسی سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور اگر کسی سے نفرت ہے بغض ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی لیے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے 65 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن آج بھی وہ جو محبت کے چراغ انہوں نے روشن کیے تھے وہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع جو آپ نے روشن کی تھی اور اسی شمع کو اسی طرح روشن کرنے کے لیے آپ بھائیوں کی محبت اور خلوص اور اپنے مرشد کے ہر حکم کے درپیش کہنے کی صورت میں اس شمع کو آپ نے فروغ رکھا ہے. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے کہ آپ ایک ایسے ولی کامل کے ساتھ آپ کا روحانی جوڑ ہے، روحانی تعلق ہے
کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی روشنی میں نہ صرف اپنی زندگی کو بدلا، نہ صرف اپنے آپ کو قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اندر مقید رکھا، بلکہ انہوں نے آپ بھائیوں کو، سلسلے سے جڑے ہوئے بھائیوں کو، بہنوں کو، جتنے بھی ساتھی پوری دنیا میں ہیں، ان کو بھی قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثار میں پابند رکھا۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایک ایسے ذریعے کامل کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں دیا کہ جن کی وجہ سے میری آواز آ رہی ہے جی، تو میں آپ سب بھائیوں سے یہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سلسلہ عطا کیا، ایک مرشد عطا کیا، ایک رہنما عطا کیا، اور آج ان کی رہنمائی میں اور آج ان کے روحانی جو سلسلہ ہے، آج کے سلسلے سے ہم جڑے ہوئے ہیں، وہ حق اور سچ کا وہ سلسلہ جس نے ہمیں قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے باہر جانے نہیں دیا۔ وہ ان کی تعلیمات، ان کے ہماری جو انہوں نے تربیت کی، اس تربیت کے اندر بس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان کی پوری قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، یہ دو بنیادیں ہمیں عطا کی ہیں، اور اسی کے اوپر آج اس سلسلے کی یہ عظیم اسلام عمارت جو ہے وہ تعمیر ہوئی ہے۔ آج جو مہان سلسلہ ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس کا مطلب بھی بنگلہ دیش کے بنگالیوں کو اس عظیم منصب کو پائے تکمیل تک پہنچانے اور قیامت تک امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے کے لیے پھر جو انتخاب ہوا وہ بھی خوش قسمت ہے کہ بنگالیوں کا انتخاب ہوا، جن کے ذریعے سے آج اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آج سلسلے سے وابستہ بھائی اپنی زندگی کا جنہوں نے ایک ہی مقصد بتایا ہے کہ مرشد کے دیے ہوئے جو بھی احکامات ہیں، جو بھی ہدایات ہیں، جو بھی تربیت ہے، اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنایا ہے، اور آج اپنی زندگیوں کو وابستہ کر دیا اپنے مرشد کے احکامات کے ساتھ۔ اور میرے ساتھیوں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ سے ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ آج سے تقریباً 70 سال پہلے آپ نے جو جس سلسلے کی بنیاد رکھی، یہاں پہ جامع کی بنیاد رکھی، انجمن کی بنیاد رکھی، اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک ایسا عظیم اسلام مرکز ہوگا کہ جو پوری دنیا میں معرفت کے چراغوں کو روشن کرے گا۔ اور الحمدللہ آج ہمارے سامنے انجمن اپنی ایک حقیقت اور اپنی تعلقات کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے دین کی خدمات سے انجام دے رہا ہے۔ آج جس انجمن کی بنیاد سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی، آج اسی انجمن کے ماتحت آج جامعہ احمدیہ سنیہ اور پورے بنگلہ دیش کے اندر کم و بیش 250-300 کے قریب جو مدارس ہیں، جہاں صرف اور صرف قال اللہ اور قال رسول اللہ کے ساتھ ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فروغ دیا جاتا ہے، وہاں یہ درس دیا جاتا ہے کہ اپنی سانسوں کے اندر، ایک خون کے ایک ایک قطرے کے اندر حضور کی محبت جو ہے، اس محبت کو
زندگی کے اندر اپنے وجود کے اندر اس کو رچا بسا کے رکھنا ہے. اور الحمدللہ کہ آپ بھائی جو ہیں جو مصر نے آپ کو جو راستہ دیا اسی راستے پہ آپ چل رہے ہیں. تو میں میرے سامنے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، معلوم نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے، تو یہ خود تقریر کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ اس سے یہ سننا نہیں چاہتے. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ Huzur, we have with us our Honorable Mayor, City Corporation Mayor, Dr. Sadat Hussain, he is here. جی میں سب کو لیکن میں تو ایک آپ نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں، تو میرے سامنے جو جتنے ساتھی ہیں یہ کسی اور کام میں مشغول ہیں، تو میرا ڈیلیور کرنا اسپیچ کرنا تو پھر میرے خیال میں مشغول ہے. اگر آپ کو سننا نہیں چاہتے، اگر توجہ نہیں دیتے تو پھر میں بہت ضائع نہیں کروں گا. تو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آگے چلوں. جی تو میرے ساتھ اسکرین کے سامنے ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے میری تکلیف ہوتی ہو یا جو میں کہنا چاہتا ہوں اس میں ڈسٹربنس پیدا نہ ہو. میرا صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم عرض کریں، ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آج اس کی تقریب میں تشریف آئے ہیں. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ بھائیوں کے ذمہ امت مسلمہ کی یہ بہتری، امت مسلمہ کے اندر محبت کو فروغ دینا، شانتی کو پھیلانا اور اللہ کے رسول کے احکامات کو دنیا تک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری، آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے. اور میرے ساتھیوں، یہ وہ کام ہے جو سلسلے کا کام ہے، انجمن کا کام ہے، جامعہ کا کام ہے. جامعہ کے سے علاوہ پوری بنگلہ دیش میں جہاں دنیا میں جو ادارے ہیں ان کی خدمت کرنا، ہوشیار کمیٹی کے ذریعے سے جو خدمات سے انجام دے رہے ہیں، اور جس طرح پوری دنیا کے اندر دعوت الخیر کا کام ہو رہا ہے، یہ وہ عظیم کام ہے جس کے لیے مخصوص لوگوں کا چناؤ ہوتا ہے، امپورٹنٹ لوگوں کا چناؤ کیا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ محبت کے لیے کچھ خاص دن مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ مہمان ہے جو ہر سال میں گایا نہیں جاتا. اور آپ لوگوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، اور احترام جو ہے بنگالیوں کا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے کھانے کی نظر پڑی، اور آج آپ کے ذریعے سے ایک عظیم الشان انقلابی کام ہو رہا. اور میرے ساتھیوں، جہاں سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی سارے رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی بچے ایک عظیم کام سر انجام دے رہے ہیں، جامعہ کی خدمت، انجمن کی خدمت، ہوشیار کمیٹی کے ذریعے سے دعوت الخیر، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فروغ دینے کے لیے میلاد شریف کا جو آپ عظیم الشان جلوس نکال کر پوری دنیا میں حضور کی محبت کا جھنڈا لہراتے ہیں، یہ وہ عظیم کام ہے جو آپ سے لیے جا رہے ہیں. تو یہ بات صرف جہاں یہ کام آپ سے لیے جا رہے ہیں وہاں آپ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں، آپ خوش قسمت بھی ہیں کہ دنیا میں امن جو ہے، دنیا امن کی تلاش میں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایکسٹریمزم ہے، دہشت گردی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، قتل و غارت ہے، بم برسائے جاتے ہیں مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مدارس میں. لوگ دین کے نام کے دھنی بن جاتے ہیں،
اللہ علیہ کے سید احمد شاہ حسن کوٹلی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد کو کہ جن کو آج اللہ کا فضل ہے کہ 70 سال سے جامعہ وجود میں آیا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ عام محبت پھیلانے والے ملیں گے، دلوں کو چھوڑنے والے آپ کو ملیں گے، لیکن باقی کے بچے میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوگا، کوئی اسٹیٹ دشمن نہیں ہوگا، کوئی دہشت گرد نہیں ہوگا، کوئی تنویر نہیں ہوگا، اور آج تک نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو کہ ساری دنیا کے اداروں میں چلے جائیں، آپ کو اس قسم کے ایکسپیرینس ملیں گے، لیکن باجی کا بچہ جو ہے اس نے محبت کا ایک ایسا جام کیا ہوا ہے اپنے مذہب سے، یہ ایک ایسا جام کیا ہے کہ وہ خود دنیا کو بھی اسی سے سیراب کر رہے ہیں اور محبت کو فروغ کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، آپ خوش قسمت ہیں اور آپ اسی کو آپ نے قائم و قائم کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، آپ رحمت للمسلمین نہیں ہیں، مسلم کی خوش قسمتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم کرم کیا ہے، لیکن حضور کی ذات کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ہم اسی رحمت کے ساتھ زندگی ہیں۔ اپنی زندگی میں پیار اور محبت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور حضور کی محبت اور آپ کی رحمت للعالمین کے سائے کے نیچے پوری انسانیت کو اٹھا کر لانا، اس دائرے کے اندر داخل کرنا، یہ جو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلتا ہوا آیا ہے، جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، ساتھیوں ہم نے اس نعمت کی قدر کرنا ہے، ہم نے اس نعمت کو، یہ جو ذمہ داریاں ہیں کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ آج دنیا میں نفرتوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، آج دنیا میں کانٹے بوئے جا رہے ہیں، ساتھیوں بازی کے بچے نے کانٹے نہیں بونے، محبت کے پھول ہم نے بونے ہیں، ہم نے ہمارے باغان میں محبت کو فروغ دینا ہے اور ایسا بیج کا ڈالنا ہے کہ پوری دنیا رحمت للعالمین کے سائے کے نیچے آ رہا ہے۔ یہی رحمت للعالمین کے سائے تلے لانے کا یہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشن ہے، یہ غوث پاک کا بھی یہی مشن تھا، وہ جتنے اولیاء اللہ سلسلے کے ہمارے ہیں ان سب کا یہی مشن تھا، اور ہم نے بھی اسی مشن کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو ساتھیوں، آپ پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ جامعہ، یہ سلسلہ، یہ انجمن، یہ غوثیت کمیٹی، دعوت الخیر، یہ سب ہمارے وہ پروگرام ہیں جو دنیا کے لیے، پوری دنیا میں محبت کو فروغ دیتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں، اور ہم نے یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس نعمت سے ہم نے خود بھی مستفید ہونا ہے اور ہم نے دوسروں کو بھی اس سے مستفید کرنا ہے۔ تو بنگلہ دیش کے مسلمان بھائیوں، جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، آج کے اس عظیم الشان سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیغام اس دن میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے بنگلہ دیش، پوری امت مسلمہ، ساری دنیا کو مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، میرا پیغام محبت ہے پوری دنیا کے لیے۔ یہ غوث پاک اور اپنے چھوٹی سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی زندگی کا مشن تھا، اور اسی مشن کو ہم نے زندہ اور قائم رکھنا ہے۔ آج کا دن جہاں ہم سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منا رہے ہیں،
آج سب جمع ہے، آپ کے ملزم، آپ کے روحانی اور آج جمع ہے، تو یہاں صرف اس لیے نہیں کہ ہم اس دن یاد کریں ان کے احکامات اور اس کو، بلکہ آج کے دن ہم نے یہ بھی عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی یہ جو دہشت گردی ہے، اسلام سے جو دوری ہے، وہ مسلمان جو ہے وہ دین کے جو احکامات ہیں ان کو فراموش کر چکا ہے، دوبارہ لوگوں مسلمانوں کو اس دائرے کے اندر ہمیں داخل کرنا ہوگا۔ اور یہ سلسلہ جو ہے آج اللہ کی کرم نوازی ہے کہ آپ کا سب سے بڑا پلیٹفارم آپ کا سلسلہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ دینی مرکز جو ہے جامعہ احمدیہ سنیہ، یہاں سے یہ محبت کے جو ہے وہ یہ لوگوں میں یہ محبت فروغ آ بھی رہا ہے اور تقسیم بھی ہو رہا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، بس اپنے آپ کو ان مقاصد کے ساتھ آج کے دن جہاں ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے تمام دعائیں کرتے ہیں، جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، وہاں ہمیں یہ عہد بھی کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کو جو رستہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ چلتے پھرتے قرآن اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تفسیر پر دنیا میں آئے، ہم نے اپنی زندگی کو مطابق ڈالنا ہے اور اپنی زندگی میں اپنا طرز عمل جو ہے وہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل ہم نے اپنانا ہے، تاکہ دنیا کے اندر ہم دین کو پھیلا سکے، دنیا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا وقت ضرورات شریک، اللہ سے کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ وقت ضرورات شریک ہے، اور اسی پیغام کو ہم نے دنیا کے اندر لے جانا ہے۔ پوری مسلمانوں کے اندر ہم نے اللہ کے رسول کے رستے پہ مسلمانوں کو امت مسلم کو لانا ہے، غیر مسلموں کو بھی ہم نے دین میں شامل کرنا ہے، یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات کو قبول کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ سلسلے کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو سلسلہ ہے، یہ جو آپ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو روحانی بیٹے ہیں اور اس سلسلے سے آپ وابستہ ہیں، اس دور کے اندر جہاں فتنہ ہے، ہر طرف فتنہ ہے، ہر کونے خطے سے کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے، اس وقت اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو سلامت رکھنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے جو سلسلے میں داخل ہے، جو سلسلے کے ہزار کے اندر، وہ جس کلمے کے اندر جو داخل ہو چکا ہے، اللہ کے فضل سے ایک دنیا میں پھیلی ہوئی یہ جو گمراہی ہے، بازی کا بچہ اس سے محفوظ، یہ جو دنیا کے اندر دہشت گردی ہے، بازی کا بچہ اس سے ناپاک ہے، جہاں اس دنیا کے اندر مختلف فتنے اٹھ رہے ہیں، ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ نے بازی کے بچوں کو محفوظ رکھا ہے، کیونکہ اس سلسلے کے حساب کے اندر اور بازی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان تھا کہ سلسلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ کشتی ایک نور ہے، جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہ سلامت رہا، جو کشتی سے باہر ہوا وہ جو تلاقن ہے، اس طوفان ہے، اس طوفان کی نظر ہو گیا۔ تو بس آپ سلسلے کے اندر جو بھی بھائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کرم کیا ہے کہ یہ سلسلہ کیا ہے، ہم اپنے ایمانوں کو کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے کی جو رستے پہ ہمیں ڈالا گیا ہے، اللہ کا شکر بڑھا رہا ہے، اور آج کے دن اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو قال اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنا ہے۔ ہم نے
अपने बच्चों को दीन के रास्ते पे चलना है। हमने अपने अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है, जो तरीका है, उसमें हमें चलना है, उसको हमें फरोग देना है। और हमने दुनिया में प्यार और मोहब्बत को फरोग देना है। और इन अदारों की जो हमारे ऊपर ये अदारे अल्लाह ताला ने जामिया अंजुमन वसीयत कमेटी और दावतुल खैर, तो मेरे साथियों आपकी तवज्जो इस दावतुल खैर जो है इसमें काम करने की जरूरत है ताकि उम्मत को फितनों से बचाया जा सके। दावतुल खैर में भी अपना वक्त दें, जाने के साथ वाबस्ता रहें। वसीयत कमेटी जहाँ जहाँ कमेटीज है उनके अंदर अपने जो हफ्तावार या माहाना प्रोग्राम है बाकायदगी से अपने प्रोग्रामों को अपने वहाँ प्रोग्राम करें। वसीयत कमेटीज है, वहाँ पे खपे वसीला है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु है, दावतुल खैर से निसाब है, उससे भी उसके जरिए से दीन की इल्म जो है उससे अपने को रोशनास करना है। तो अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको हम सबको इन बुजुर्गों की इन हस्तियों के रास्ते पे चलने की नसीब फरमाए। जितने हजरात यहाँ बैठे हैं दुआ करें कि अल्लाह ताला सब भाइयों की खिदमत को कबूल फरमाए, सब भाइयों की यहाँ आमद को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम पे हदायत नसीब फरमाए, दीन के चलने की तौफीक हो, हमारी दुआओं को अल्लाह माफ फरमाए। और जो बीमार है अल्लाह शफाए कामिला नसीब फरमाए। जो भाई अकरम जवान का बात नसीब फरमाए। या अल्लाह जो बीमार है तो शफाए कामिला हो। या अल्लाह जो औलाद है तो औलाद नसीब फरमाए। या अल्लाह सबके अपना कार्य फरमाए, सबके दिलों की छोटी छोटी बातें, सबके दिलों के रात जानता है, सबके दिलों के मुरादों को पूरा फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या सल्लल्लाहु वस्सलाम। अल्लाह के हवाले। आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। बस मैं आपको इजाजत चाहूंगा। अल्लाह के हवाले। Should we continue also? दीदी बस आप जारी रखिए। नहीं उधर करना है। ए माही केवल आंसू पर
خوشوں کو محبت کو قبول فرما میں برکت کا فرما کریم کی سب سے رحمت کی دوسری عبادت کو محفوظ جی جی بہت بہت شکریہ جی السلام علیکم ہیلو جی حضور آواز آ رہا ہے ہو گئی جی الحمدللہ شکریہ حضور بہت مہربانی جی اللہ کے امان اللہ کے جی السلام علیکم بہت بہت شکریہ اور مہربانی ہمارے بھائیوں کی طرف سے اللہ کے حوالے